حسب سابق سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب مومنین کو تقوی الہی کے اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر کامیابی کا انحصار اور آخرت میں کامیابی کا انحصار جو ہے وہ تقوی الہی پر ہے۔ تو تقوی یہ اعمال میں سے بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ اے عیسیٰ، میرے بندوں میں سے جنہوں نے 3 پسندیدہ کام انجام دیے، ان میرے بندوں نے میرے ساتھ قربت حاصل کر لی، تقرب الی اللہ حاصل کیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اے عظیم خالق، اے عظیم پروردگار، وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں اور ان کے انجام دینے سے انسان جو ہے وہ خداوند عالم کے قریب ہو جاتا ہے، اس انسان کو خداوند عالم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم کی ندا آئی کہ 3 بندے میرے بندوں میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے 3 کام وہ ہیں کہ جنہوں نے انجام دیے تو میرا قرب حاصل ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر زہد کو اختیار کیا، جس نے دنیا میں زہد عبادت کو اختیار کیا، زہد کو اختیار کیا۔ دوسرا کام وہ کہ جو مجھ اللہ کے خوف سے اس دنیا کے اندر روئے ہیں، جنہوں نے خوف خدا میں گریہ کیا ہے، جو خوف خدا میں روتے ہیں۔ اور تیسرا کام وہ کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یعنی تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ اے عیسیٰ، میرے بندوں میں سے جس نے یہ 3 کام اختیار کیے نا، تو اس انسان نے گویا کہ مجھے اللہ کا تقرب حاصل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اے میرے عظیم خالق، اے میرے عظیم مالک، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے تیرا تقرب حاصل کر لیا، یہ 3 کام انجام دے کر قربت حاصل کر لی، اس کے علاوہ بھی میرے مالک، اے میرے خالق، کوئی اور بھی اجر ہے ان بندوں کے لیے، کوئی اور بھی انعام ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا ہاں، اور بھی انعام ہے ان کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ جس انسان نے دنیا کے اندر زہد اختیار کیا، زاہدوں کی زندگی گزاری، وہ انسان جنت میں اپنا مقام بنائے گا۔ اس انسان کی مشتاق جنت ہوگی۔ پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ جو انسان میرے خوف میں روتا ہے، گریہ کرتا ہے، میں خالق اس انسان کو جنت کے اندر ایک ایسا محل عطا کروں گا کہ اس محل کے برابر کوئی اور جنتی اس کے مرتبہ میں نہیں پہنچ سکتا۔
اور واقعاً یہ دوسری بات، خوف خدا میں رونا، خوف خدا میں گریہ کرنا، یہ ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ خدا کی خوف خدا سے رونا، خوف خدا سے گریہ کرنا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہم معصومین کی سیرت کو پڑھیں تو معصومین خوف خدا میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، گریہ کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے۔ اتنا وقت نہیں ہے آپ کو سامنے بیان کرتا، صرف مولا علی علیہ السلام کی مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مولا علی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو دردہ۔ ایک رات، آدھی رات کے وقت یہ اپنے گھر سے چلے مسجد کی طرف، الظاہر مسجد نبوی تھی، دیکھا کہ کوئی انسان داڑیں مار کر، گریہ کر کے رو رہا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے۔ یہ آواز سن کر ابو دردہ یہ مسجد کی طرف چلے، دیکھتا ہوں کون سا انسان ہے، کون سا حاجت مند ہے، کیا تکلیف ہے، اس کو پتہ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس کی تکلیف ہے، اگر میں اس کی تکلیف دور کر سکتا ہوں تو دور کرتا ہوں، یا علی مولا کے پاس لے جاؤں گا۔ جب یہ مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب دھاڑے مار کر، آہوزاری کر کے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اتنی ہچکی بندھی ہوئی ہے کہ ابو دردہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید تھوڑی دیر بعد علی مولا کی روح پرواز کر جائے۔ یہ اسی لمحے فوراً پلٹے، علی مولا کے دروازے پر ہے، دستک دی، دستک دے کر اندر سے جناب سیدہ پوچھا کون ہے؟ کہا میں ابو دردہ ہوں، اور میں نے محسوس کیا کہ علی مولا مسجد میں گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو اگر علی مولا کی جو صورتحال ہے، اگر انہوں نے خاموشی اختیار نہ کی، اگر رونے اور گریہ بند نہ کیا تو شاید علی مولا کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس وقت جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابو دردہ، آپ نے تو علی مولا کو پہلی مرتبہ اس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صرف ایک رات نہیں بلکہ ہر رات جب آدھی رات ہوتی ہے نا، علی مولا کی خوف خدا میں گریہ کرنے اور رونے میں گزرتے ہیں۔ یعنی خوف خدا میں گریہ کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو آنکھ، چند آنکھیں ایسی ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گی، اور جہنم کی آگ ان آنکھوں کو کچھ نہیں کہے گی۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ جو خوف خدا میں روتی ہے۔ معصوم فرماتے ایک آنکھ جو جس میں خوف خدا میں گریہ کرتی ہے اور خوف خدا میں روتی ہے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ دوسری خوف خدا میں رونا، اور تیسرا کام کون سا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اجتناب کرنا۔ اب یہ آگے جو ایام آ رہے ہیں، یہ خوف خدا میں رونے کے بہترین ایام ہیں۔ خصوصاً نیمہ شعبان آ رہی ہے، 15 شعبان کی رات، شب قدر کے بعد راتوں میں سے نیمہ شعبان دوسرے نمبر پر یہ رات ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی، مغفرت کروانے کی، خوف خدا میں گریہ کرنے کی، رونے کی، اپنی تقدیروں کو سنوارنے کی۔ یعنی اس رات میں انسان کی زندگی کی تقدیر بدلتی ہے، بہترین رات ہے۔ اور اس کے بعد آگے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں وہ شب ہے قدر کی راتیں، جو عظمت والی راتیں ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں انسان کے لیے خوف خدا میں رونے کا سامان پیدا کیا گیا ہے۔ جہاں ہم اہل بیت کے غم میں روتے ہیں، اہل بیت کے غم میں رونا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس ثواب کو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ خوف خدا میں بھی رونے کو، اپنی آنکھ کو تیار کریں، آمادہ کریں کہ جہاں پر عذاب کا تذکرہ ہو، جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہو، تو وہاں پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بدن خوف خدا سے لرز جائے۔
پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ انسان جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، وہ انسان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ پہلا انسان وہ جس نے 3 کام کیے۔ جو انسان نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، جو انسان نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ دوسرا کام، جو انسان رمضان المبارک کے کامل روزے رکھتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی عذر شرعی آ گیا، مریض ہو گیا یا سفر پہ چلا گیا تو وہ تخفیف ہے اور بعد میں اس کی قضا دیتا ہے۔ جو انسان، دوسرا کام کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے۔ تیسرا کام، جو انسان خداوند عالم کے گناہ اور معصیت سے بچتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، میں اس انسان کی جنت کا ضامن ہوں جو بندہ یہ 3 کام انجام دیتا ہے۔ اور یہ آگے یہ شعبان المعظم کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہماری مشق کا، تمرین کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے خوشخبریوں کا سامان لے کر آ رہا ہے۔ تو واقعاً خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اور انجام دینے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مقام وہ جنت میں بنا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ اور کام بھی ہیں کہ جو انسان کی جنت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اگر کوئی انسان مسجد بناتا ہے، کوئی انسان مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد بنانے کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے۔ مسجد بنانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ بھی وسائل شیعہ میں ہے کہ خداوند عالم معصوم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ مسجد بنانے والے کی کتنی اہمیت ہے، مسجد بنانے والے کی خدا کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے کاموں میں حصہ لینے والے کی کتنی عظمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم اہل زمین میں سے بعض وہ افراد جو گناہ گار ہیں، ان کے گناہوں کی سبب سے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ میں زمین والوں پر عذاب نازل کروں، جب خداوند عالم کا ارادہ ہوتا ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی سبب سے، ان گناہوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اہل زمین پر عذاب نازل کروں، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے، اپنے ان بندوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے میری خاطر زمین پر مسجدیں تعمیر کی ہیں، جنہوں نے میری خاطر زمین پر مسجدیں تعمیر کی ہیں یا مسجدیں بنائی ہیں یا مساجد میں حصہ لیا ہے اس کی تعمیر و مرمت میں، میں خداوند عالم اس عذاب کو ان بندوں کی وجہ سے روک دیتا ہوں، ان بندوں کی وجہ سے روک دیتا ہوں۔ یعنی اگر ہمارے اوپر، ورنہ اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں،
خداوند عالم کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب خدا ارادہ کرتا ہے عذاب کا تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے عذاب کو روک دیتا ہے کہ جو بندے اس زمین پر خداوند عالم کی خاطر مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور مسجد کی تعمیر و مرمت اور اصلاح میں حصہ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند اور صلوات۔ اگلی حدیث پیغمبر اسلام سے ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جس نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد کے کاموں میں حصہ لیا، مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بالشت، جس نے مسجد کی تعمیر و مرمت میں ایک بالشت حصہ لیا، یعنی پیسے دیے، اس کے پیسوں سے مسجد کی تعمیر و مرمت میں ایک بالشت مسجد بنائی گئی، ایک بالشت مسجد بنائی گئی، یا جس نے مسجد کے کاموں میں حصہ لیا، تعمیر و مرمت میں، مسجد بنانے میں، مسجد کی اصلاح کرنے میں، مسجد کے کاموں کے آگے بڑھانے میں، اور اس کے پیسے سے ایک ہاتھ کے برابر مسجد آگے بڑھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جنت کے اندر اس انسان کے لیے ایک ایسا شہر تعمیر کرے گا، اس انسان کو ایک ایسا شہر عطا کرے گا کہ وہ شہر اتنا ہوگا کہ جس میں انسان 40 سال کی مسافت میں اس شہر کو طے کرے گا، یعنی اتنا شہر ملے گا کہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک چلتے چلتے اس انسان کو 40 سال لگ جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شہر ایسا ہوگا کہ جو سونے سے سجایا جائے گا، چاندی سے سجا ہوا ہوگا، زرد یاقوت سے سجا ہوا ہوگا، زبرجد سے سجایا گیا ہوگا اور مرجان سے سجایا ہوگا۔ ان تمام خصوصیات کا حامل وہ شہر جنت میں اس انسان کو ملے گا جس نے مسجد خانہ خدا کی تعمیر و مرمت میں حصہ لیا اور اس کے حصے میں ایک بالش یا ایک ہاتھ کے برابر مسجد کے اندر کوئی کام ہوا مسجد کی تعمیر و مرمت میں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ دنیا فانی ہے، گزر رہی ہے، جا رہی ہے، اس کا ادراک ہمیں ابھی نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا، کاش جو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ یہ کام کر کے گئے وہ آتے اور وہ اس اجر کو اور ثواب کو بتاتے، لیکن خدا کا اٹل فیصلہ جو کیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ صرف اللہ کے رسول یا ائمہ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کام کتنی عظمت کے مالک ہیں، کتنی عظمت کے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھو جب ہم اپنے زندگی کے کام ہمیں انجام دینے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہم سوچتے نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہمیں ہزاروں اگر خرچ کرنے پڑے نا تو ہم کر جاتے ہیں، لیکن جب خدا کے گھر کا معاملہ آتا ہے یا امام کے گھر کا معاملہ تو شیطان ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ خدا کے معاملات میں شیطان آڑے آ جاتا ہے اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بات اسی طرح ہے یا نہیں؟ میری نسبت آپ زیادہ مشاہدہ کر چکی ہوں گی۔ مثلا اگر کوئی گھر کا کام کروانا ہے تو جتنے ہزار لگ جائیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، لیکن اگر خدا کے گھر کا معاملہ ہو یا امام کے گھر کا معاملہ ہو تو اس وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ کب چاہتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف آئے، وہ کب چاہتا ہے کہ انسان جنت کے راستے پر آئے، وہ جنت میں اپنا محل بنائے، جنت میں تعمیر و ترقی کرے۔ تو الحمدللہ میرے سامنے بہت سے چہرے ایسے بیٹھے ہیں، جب ہم پچھلا کام کر رہے تھے تو بھرپور انہوں نے تعاون کیا تھا، اور الحمدللہ ہم ابھی بھی ان مومنین سے توقع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سامنے چند ایک چہرے ایسے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ ایسے ہیں کہ اگر ایک ایک بھی
ہمت کرے تو یہ جو ہم نے وائرنگ کا کام ہے، یہ جو شروع کیا ہے، ایک بندہ بھی کام کروا سکتا ہے اور استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ استطاعت، زیادہ سے زیادہ اس کے اخراجات کل تقریباً 3 لاکھ ہو جائیں گے۔ پوری مسجد کی وائرنگ، لائٹنگ، ہر چیز اس کے مکمل جو سلسلہ ہونا ہے، یعنی ایک بندہ، چند چہرے میرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں، 3 لاکھ ایک بندے کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ 3 لاکھ روپیہ ایک بندے کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ 6-7 بندے مل جائیں، اگر مل کر دیں تو پھر ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب پتہ ہے، یقین ہے کہ خدا بند عالم کے گھر پر لگایا ہوا 1 روپیہ بھی ہمارا رائے گا نہیں جائے گا۔ دیکھیں، جہاں پر ہمیں یقین ہے کہ اس کا اجر بھی نہیں ملنا، اس پر ہم لاکھوں لگاتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں یقین ہے کہ اس پر ہمیں اجر ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، ہمارے مرحومین کو اس کا اجر پہنچنا ہے، خود ہماری زندگیوں کے لیے، خود ہمارے لیے بھی اس کا اجر ہے، تو پھر میرے خیال ہے اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔